اس قرآن کی تلاوتیں ہوئی، اس کے قرآ بنے، اس کو لے کر کے نکلے، گھر گھر میں اس کا پیغام پہنچا۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے مجبور ہو کے کہا کچے گڑھے نے جیتنی ندیاں چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا۔ یہ اللہ کا قرآن ہی تھا جس نے دنیا کے دل جیتی لیے، یہ اللہ کا قرآن ہی تھا جو تمام علوم پہ بھاری، یہ اللہ کا قرآن ہی ہے جس نے تمام دنیا کے علوموں کو، ٹیکنالوجی کو دبا کے رکھ دیا ہے اور لاجواب کر کے رکھ دیا ہے۔ قرآن حکیم کی آیت ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی میں لے جائیں گے، مٹی سے اٹھائیں گے۔ اخیر دعوت خطاب دوں گا اپنے بھائی قاری ابو سفیان صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ سارے ساتھی سنجیدگی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ تشریف رکھیں۔ یقیناً عزیز ساتھیوں، قرآن و سنت کی محفل ہے، اگر کسی بھائی کے ذہن میں کوئی ایک بات بھی بیٹھ کے اس پہ عمل کرنے والا بن گیا تو ہماری نجات کے سبب۔ اس دنیا کے 3 مرحلے ہیں، ایک اس دنیا میں آنے کا ہے، اور دوسرا مرحلہ اس دنیا میں رہنے کا ہے، اور تیسرا اس دنیا سے واپس لوٹ کر کے جانے کا ہے۔ رب العالمین نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد شتر بے مہارا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ رب العالمین نے اس کی ہدایت کے لیے، اس کو سیدھے رستے پہ لانے کے لیے کتابوں کا اہتمام بھی کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی امت کے لیے تورات دے کے بھیجا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام آئے، زبور کا اہتمام بھی رب نے کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انجیل رب نے آسمانوں سے نازل کر دی۔ اور جب میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باریاں آئیں، آقا علیہ السلام نے ساری کتابوں کی اعلیٰ کتاب، ساری کتابوں کی سردار کتاب نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل کر کے آقا علیہ السلام کو کتاب دی، تاکہ لوگوں کو قائل کر کے، سیدھا رستہ دکھا کے، ان کو شرک سے ہٹا کر کے جنت کی طرف لگایا جائے، ان کو قائل کیا جائے۔ قرآن حکیم کی آیت جسے میں بھی نماز کے اندر تلاوت کرتا ہوں، آپ بھی تلاوت کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام بھی تلاوت کرتے رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، الہ العالمین ہمیں اس دنیا کا حسن اور اس کا مال و متاع عطا فرما۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ جو ہماری عقبہ ہے آخرت ہے، اے اللہ وہاں بھی ہمیں رسوا نہیں کرنا، بلکہ اس آخرت کا حسن بھی عطا کر دے، اس کا کمال بھی عطا کر دے۔ وقنا عذاب النار، اے اللہ جو جسموں کو جلس دینے والی آگ ہے، اے اللہ ہمیں اس آگ سے محفوظ فرما۔ ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت سے 2 چیزوں کا مطالبہ کیا گیا ہے، دنیا کے حسن کا مطالبہ، آخرت کے حسن کا مطالبہ۔ دنیا اور اس کی زندگی تب ہی کامیاب ہے کہ انسان ان دونوں حسنوں کو حاصل کرے، زندگی کا حسن بھی ہو، دنیا کا حسن بھی ہو، آخرت کا حسن بھی ہو۔ اگر دنیا کا حسن حاصل کرتے کرتے اپنی آخرت کو برباد کر لیا، عقبہ کو برباد کر لیا، دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنی آخرت کا بیڑا غرق کر لیا، تو یاد رکھنا اس گزاری ہوئی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے، ایسے میں ڈاکٹروں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اس دنیا پہ فوکس کیا، اس دنیا پہ محنت کی اور اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر کے ڈاکٹر بنے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی، لیکن آخر پہ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ملحد بن گئے، انکار حدیث، منکرین حدیث کے ساتھ مل گئے، نبی علیہ السلام کی احادیث کا انکار کرنے والے بن گئے، قرآن کا انکار کرنے والے بن گئے۔ دنیا سیکھتے ہو، ساتھ ساتھ دین کو بھی لازم پکڑو، اپنے بچوں کو دنیا سکھاتے ہو، ساتھ ساتھ دین کا اہتمام بھی کرو۔ اگر اکیلی دنیا دو گے تو اللہ کی قسم ہے آپ کے مر جانے کے بعد آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لہ ورحمہ، یہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے دنیا دیتے ہو تو ساتھ دین کو بھی لازم پکڑو۔ جس طرح اپنے بیٹے کو اعلیٰ سے اعلیٰ انسٹیٹیوٹ، اعلیٰ سے اعلیٰ ادارے، اعلیٰ سے اعلیٰ یونیورسٹی، اعلیٰ سے اعلیٰ کالجز کے اندر تعلیم دینے کے لیے ان کا اہتمام کرتے ہو، بالکل اسی طرح ان کے لیے دین کی تعلیم کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے، احادیث کی تربیت کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ استاد
اہتمام کیجیے، اعلیٰ کے اعلیٰ سے اعلیٰ ادارے کا اہتمام کیجیے، ان کی قرآنی تربیت بھی ہو، ان کی دنیاوی تربیت بھی ہو، وہ آپ کے مرنے کے بعد یہ اللہ سے دعا کر سکیں اے اللہ ہمارے بابا کو معاف کر دیتا۔ لیکن معاملات ہی بڑے الٹ ہیں۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، اللہ کی قسم وہ روئے نہیں، باقی تو انہوں نے ساری باتیں کر دی۔ کہتے ہیں حافظ صاحب میں نے اپنے بیٹے کو میٹرک کے بعد یونیورسٹی میں داخل کروایا اور گھاس کاٹ کاٹ کے جانور چروا چروا کر کے میں نے انہیں خرچہ بھیجا، لیکن جب پڑھ کر کے واپس آیا اللہ نے نوکری عطا کر دی، شادی بھی اپنی مرضی کی اور ہم سے الگ بھی ہو گیا۔ اللہ اکبر، کیا فائدہ ہے ایسی اولاد کا، کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا جو تیرے پڑھانے کے بعد، تیری محنتوں کے بعد ان محنتوں کا پھل نہ دے، تیری مشقتوں کے بعد ان مشقتوں کا لحاظ نہ کرے۔ اسی لیے آج وقت ہے اپنی اولادوں کو وہ بھی دیجیے جو آسمانوں سے اترا ہے، جو امپورٹنٹ ہے، بڑا اہم ہے، جو نبی علیہ السلام سکھایا کرتے تھے، آپ کے صحاب سیکھا کرتے تھے، اس علم کو بھی دیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جس علم کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، جس علم کے پیچھے ہم نے اپنی اولادوں کو لگایا ہوا ہے، مقابلہ بازیاں اور کمپٹیشن چلتے ہیں، اللہ اکبر، آئیے اس علم کی ایک جھلک میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ جائیے کسی بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم، کسی بڑے سے بڑے کالج میں تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم سے سوال کیجیے یہ کائنات کیسے بنی ہے، یہ دنیا کیسے بنی ہے۔ وہ غیروں کا دیا ہوا میسج آپ تک پہنچائے گا کہ یہ کائنات ایک دھماکہ ہوا تھا، کچھ چیزیں جو ہے وہ گہری ہو گئی، جب گہری ہوئی تو نیچے سے پانی نکل آیا، جب پانی نکلا تو دریا بنے، بہہ پڑا، ندی نالے بنے، اور کچھ چیزیں بلند ہو گئی تو وہ پہاڑ بنے، کچھ چیزیں اگ پڑی وہ درخت بنے۔ یہ نظریہ دیا ہے اغیار نے، لیکن جب میں نے قرآن سے پوچھا کہ یہ کائنات کیسے بنی ہے، قرآن حکیم نے جو جواب دیا ہے بڑا ہی پوزیٹیو اور جو ہے بڑا ہی اچھا جواب دیا ہے۔ کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، یہ دنیا کو بنانے والا آپ کا رب ہے، یہ کائنات بنانے والا بھی تیرا اللہ، یہ دنیا کو سجانے والا بھی تیرا اللہ، یہ زمین کو بچھانے والا بھی تیرا رب، آسمان کو ٹکانے والا بھی تیرا رب، یہ زمین پانیوں کے اوپر کھڑی کرنے والا بھی تیرا رب۔ زمین پانی کے اوپر کھڑی نہیں ہو سکتی، فٹ بال کو آپ پانی کے اوپر بیلنس کر کے دکھائیں، اوپر آپ کھڑے ہوں، لیکن تیرے رب نے اس زمین کو پانیوں کے اوپر بیلنس کر کے، اس زمین کو گول بنا کر کے پانیوں کے اوپر بیلنس کیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر اپنی طرح طرح کی مخلوقات کو جمایا ہوا ہے، یہ ہلتی نہیں ہے۔ ایک رب ہے اس سرکت کو چلانے والا، ایک رب ہے اس نظام کو چلانے والا، اور آسمانوں کے اوپر جو بادل ہیں، ان بادلوں کو چلانے والا بھی تیرا رب، ان میں پانی بھرنے والا، ان کے ٹینکروں میں پانی بھرنے والا بھی تیرا رب، بغیر پائلٹ کے ان کو روٹ دے کے چلانے والا بھی تیرا اللہ، تیری زمینوں میں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں لے جا کر کے ان کو برسانے والا بھی تیرا رب، اور جو ہے وہ زمین کو جغرافیائی اعتبار سے جنوب کی جانب سے تھوڑا سا نیچے کرنے والا، شمال کی جانب سے تھوڑا سا بلند کرنے والا، اور اوپر سے آسمان سے بادل لے جا کر کے بارش برسا کر کے پہاڑوں کے اوپر گلیشیئر جمانے والا، اللہ اکبر، تیرا ایک رب ہے۔ سورج کو ان سے دور رکھنے والا، اور پھر سورج کو تھوڑا تھوڑا قریب کر کے جتنی جتنی تیرے میرے کو ضرورت ہے اس کو پگھلا کر کے، پانی بہا کر کے، ندی نالوں میں چلا کر کے، آبشاریں چلا کر کے، اللہ اکبر، کھالوں کے ذریعے تیری میری فصلوں میں پہنچانے والا ایک رب ہے۔ اور زمین کو وہ پانی جب سیلاب کرتا ہے اس میں سے طرح طرح کے پھل پھول اگانے والا، جانوروں کے لیے چارہ، اور ان جانوروں میں سے تیرے اور میرے لیے دودھ کا اہتمام کرنے والا ایک رب ہے، دلیل دینے والا ایک رب ہے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب رکھنے والا تیرا رب ہے، اور قرآن حکیم کو نازل کرنے والا رب ہے۔ یہ نظریہ دیا ہے قرآن نے، یہ بتاتا ہے قرآن کے کائنات کس نے بنائی ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا۔ اور آئیے رب العالمین نے قرآن حکیم کا نزول کس طرح فرمایا، اعلیٰ کتاب اور نازل کرنے کا طریقہ بھی اعلیٰ۔ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کیا، رمضان المبارک کا مہینہ، اللہ رب العزت کے جملے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے جو بھی بولا اس
اس کو نا ایک سیب کاٹ تھا جسے لوح محفوظ کہتے ہیں، قرآن میں بھی تذکرہ ہے فی لوح محفوظ۔ اس سیب کاٹ کے اندر اللہ نے جو بھی بولا اس کو سیو کیا گیا۔ رب نے بہت بولا ہے، کچھ کے لیے بولا تو وہ تورات بنا، کچھ کے لیے بولا تو وہ انجیل بنا، کچھ کے لیے بولا تو وہ زبور بنا، کچھ کے لیے بولا تو وہ صحیفے بنے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اور جو رب نے سب سے زیادہ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ بولا ہے وہ اپنے محبوب کی امت کے لیے بولا ہے، بل ہوا قرآن مجید، وہ قرآن حکیم ہے، فی لوح محفوظ۔ ان جملوں کو، ان الفاظ کو، ان ورڈ کو اٹھا کر کے ایک سیب کارڈ کے اندر محفوظ کر لیا گیا جسے لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اور پھر وہاں سے رب نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، اس مہینے کی اعلیٰ راتیں تو اس کی سارا ہی اعلیٰ ہے، لیکن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اعلیٰ رات میں اس کو بیت العزہ کی طرف نازل کیا۔ فرشتوں کو کہا جہنم بند کر دو، اللہ جی کر دی ہے۔ جنت کے در کھول دیے جائیں، اللہ جی کھل گئے۔ اللہ اکبر، یہ پروٹوکول دیا رب نے، قرآن کو یہ اعزاز دیا۔ جیسے میرے اور آپ کے علاقے میں کسی بڑے نے آنا ہو نا، اعلان ہو جاتے ہیں کہ گلیاں صاف کر دی جائیں، گٹر صاف کر دیے جائیں، محلے صاف کر دیے جائیں، اور نگرانیاں سخت کر دی جائیں، کوئی پرابلم کریٹ کرنے والا نہ ہو۔ رب العالمین نے قرآن حکیم کو لوح محفوظ سے بیت العزہ کی طرف مودت کیا، بیت العزہ میں جو ہے اتارا۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن کو بڑا پروٹوکول دیا۔ رمضان کا مہینہ، سب سے اعلیٰ رات، جہنم کو بند کروا کے جنت کے در کھلوا دیے، اور جبریل امین کو قرآن حکیم دے کر کے، قرآن حکیم کی ماسٹر کاپی دے کر کے بیت العزہ میں لگوا کر کے جبریل امین کی یہ ڈیوٹی لگوا دی، اے جبریل یہاں میں نے قرآن نازل کر دیا ہے، اب آگے تیری ڈیوٹی ہے میرے محبوب علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل تو نے کرنا ہے۔ جتنی ضرورت پڑے میرے محبوب کے پاس کوئی سائل آئے، آ کر کے سوال کرے، یہاں قرآن پڑھا ہے، اٹھانا اور لے جانا۔ یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے متعلق محبوب سے سوال کیا جائے، قرآن پڑھا ہے، قل اصلاح لہم خیر، جواب پڑھا ہے لے جانا۔ یسألونک عن المحیض، قل هو اذى، جواب پڑھا ہے لے جانا۔ یسألونک عن الروح، میرے محبوب سے روح کے متعلق سوال کیا جائے، اور مکہ والوں نے کیا تھا، آئے اکٹھے ہو کے آقا علیہ السلام کے پاس آ کر کے کہنے لگے، اللہ کے نبی یہ روح کا کیا معاملہ ہے؟ فرشتے آتے ہیں، آ کر کے روح نکالتے ہیں، لے کر کے چلے جاتے ہیں، کسی کو کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا، کسی کے علم میں بات بھی نہیں ہوتی۔ آقا علیہ السلام نے وحی کا انتظار کیا، آسمانوں سے قرآن اترا، وحی اتری، فرمایا محبوب قل، ان کو کہو، قل الروح من امر ربی، یہ روح میرے رب کا سیکرٹ ہے، راز ہے، یہ کسی کو بتانے والا ہی نہیں، یہ کسی کو دینے والا ہی نہیں۔ میرے محبوب نے یہ پیغام پہنچایا، اور مکہ والو یہ روح رب کا سیکرٹ ہے، راز ہے، یہ کسی کو دینے والا ہی نہیں۔ اور سائنس نے یہاں بھی ڈنڈی ماری ہے، سائنس نے یہاں بھی ناپاک کوششیں کی۔ رب نے جب کہہ دیا کہ روح آپ کے رب کا سیکرٹ ہے، یہ کسی کو بتانے والا نہیں ہے، لیکن سائنس نے یہاں بھی کوششیں کی کہ رب کے راز کو فاش کیا جائے، دنیا والوں کے سامنے عیاں کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ افراد لیے جو سکرات میں تھے، موت اور جو ہے وہ زندگی کی کشمکش میں تھے، موت و حیات کی گھڑیوں میں تھے، ان افراد کو لیا، شیشے کے کمرے تیار کیے، شیشے کے کمرے بنا کر کے ان کے اندر سی سی ٹی وی کیمروں کا اہتمام کر کے، کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر کے، ان کے آگے آدمی بٹھا کر کے، اللہ اکبر، ان کے اندر ان آدمیوں کے جسم اور وجود اور جسے رکھ کر کے جو سکرات میں تھے ان کمروں کو بند کر دیا، اندر آکسیجن کا اہتمام کر کے۔ کیا ارادہ ہے کہ جب فرشتے آئیں گے، یہ شیشے کے مکان ہیں، یہ ٹوٹیں گے، کمرے ہیں، یہ ٹوٹ جائیں گے، دراڑ پڑے گی، روح کو لے کر کے جب نکلیں گے، کیمروں کے اندر فوٹیج ہو جائے گی، لوگوں کے سامنے دکھایا جائے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے، لیکن یہ بات جھوٹی ہے۔ اللہ کا شکر ہے جب یہ ناپاک سانسیں ہوئی، فرشتے آئے، آ کر کے روح کو نکالا، لے کر کے چلے گئے، وہ افراد مر گئے، لیکن اللہ کی قسم ہے کیمروں کے اندر کسی قسم کی ریکارڈنگ نہیں ہوئی، کسی قسم کی تصویر اور پکچر نہیں بنی۔ مجبور ہو کے کہنا پڑا، قل الروح من امر ربی، ہو یہ روح تو ہمارے رب کا سیکرٹ ہے، راز ہے۔ اللہ اکبر کہ دنیا نے مانا ہے، دنیا کو مجبور ہو کے اس قرآن کو تسلیم کرنا پڑا۔ یہ قرآن باری ہے، یہ قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں۔ سائنس اور
اس کے جتنے بھی شاخیں ہیں، سائنس اور اس کی جتنے بھی برانچز کھلی ہوئی ہیں قرآن حکیم کے اندر، ان کی بیس اور بنیاد موجود ہے، ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی بنیاد اور بیس اٹھا کر کے قرآن حکیم میں رکھ دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آئیے، جب قرآن حکیم آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل کیا گیا، شیئن فشیئن نجمن نجمہ، تھوڑا تھوڑا کر کے لوگ سوال کرتے، جس طرح ضروریات کی، ترتیبات کی، ترغیبات کی، ترجیحات کی، قرآن نازل ہوتا گیا۔ نبی علیہ السلام کے اصحاب کاتبین وحی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر علیہ السلام کے وہ صحابی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر علیہ السلام کے یہ کاتب تھے، آپ کے پاس بیٹھے رہتے، کوئی بھی آیت نازل ہوتی، کوئی بھی حدیث نازل ہوتی، اس کو لکھ لیا جاتا، محفوظ کر لیا جاتا۔ دنیا کہتی ہے نا جی بہت کچھ بعد میں ڈال دیا گیا، نہیں، اللہ کی قسم، میرے پیغمبر علیہ السلام نے جتنا لکھوایا صحابہ کرام نے اتنا لکھا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ لکھتے جاتے، اور نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی ہر بات نوٹ کرتے، ہر قول نبی علیہ السلام کا نوٹ کرتے۔ ساتھیوں نے شکوہ کیا، ابو ہریرہ کیا نوٹ کرتے جاتے ہو ہر وقت؟ اللہ کے نبی کبھی خوشی میں کبھی غمی میں ہر وقت نہ لکھا کرو، نہ نوٹ کیا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ نے لکھنا بند کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا ابو ہریرہ معاملہ کیا ہے؟ پہلے ہر بات لکھتے تھے، اب لکھتے نہیں ہو۔ فرمایا اللہ کے نبی آپ کے صحابہ نے منع کر دیا، آقا کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غمی میں ہوتے ہیں، مت لکھا کر۔ حضرت ابو ہریرہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اکتب فوالذی نفسی بیدہ، ابو ہریرہ لکھ، تجھے کون روکتا ہے؟ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں محمد اپنی مرضی سے نہیں بلکہ رب کی مرضی سے بولتا ہوں۔ میرے پیغمبر کے ہونٹوں سے، آپ کی زبان سے، لسان سے جو جملے ادا ہوتے، اصحاب ان کو فوراً لکھتے، اور وہ قرآن جو لکھتے تھے اس کو پھر جو ہے وہ گھڑوں کے اندر ڈالتے جاتے، اور ان کو اس گھڑوں کے اندر سٹاک کر کے ان کے اوپر ڈھکنے دیتے جاتے، ان کو محفوظ کرتے جاتے۔ اور اس وقت کی جو حکومتیں تھی، ایران والے، فارس اور روم والے، یہ سپر پاور حکومتیں، اس وقت کی یہ بڑے بڑے سپر پاور حکومتیں اور بادشاہ یہ مذاق کر رہے تھے، کیا یہ قرآن ہے جس نے دنیا کو فالو کرنا ہے؟ کیا یہ قرآن ہے جس نے دنیا کے دل بدلنے ہیں، دنیا کے مائنڈ اور قلوب و ذہان کو چینج کر کے جنت کے رستے کی طرف لانا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یہی قرآن جب عہد صدیقی کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر اس کو لکھا گیا، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر فاروق آئے، کہا ہے ابو بکر صدیق جی، جنگ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے، ان میں اکثر تعداد قرہ کی تھی، اور 70 صحابہ بیر معونہ کے مقام پہ لے جا کر کے ان کو شہید کر دیا گیا، وہ بھی قرآن کے قاری۔ اے حضرت ابو بکر صدیق جی، 70 صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، ان میں بھی اکثر قرہ۔ اے حضرت ابو بکر صدیق جی، آپ امیر المومنین ہیں، اس قرآن کو لکھوانے کا اہتمام کیجیے، یہ نہ ہو کہ یہ قرآن کے اندر رد و بدل کر دیا جائے، تبدیلیاں کر دی جائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق پہلے ڈرے، کہا ہم ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں جو اللہ کے نبی نے کیا نہیں، آقا نے ارشاد فرمایا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر نے کہا اے ابو بکر یہ دور کا تقاضا ہے، حکومت کا تقاضا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے شرح صدر فرمایا، اس کام کے لیے تیار ہوئے، اور رب نے تو قرآن حکیم کو جمع کرنے کی پہلے ہی قرآن حکیم میں پشین کوئی دے دی تھی۔ آیا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، محبوب کے قلب اطہر پہ جب وحی نازل ہوتی، دنیا کہتی ہے نا یہ حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن جمع کیا ہے، یہ بدعت ہے۔ تو اللہ کے بندو یہ بدعت نہیں ہے، جہاں سے اپنی نہ جو ہے وہ ناپاک بدعتوں کا، ناپاک دین کے اندر نئی نئی چیزوں کا وہ جواز نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بدعت نہیں تھی، اللہ کی قسم یہ بدعت نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کے قلب اطہر
सर पे कुरान नाज़िल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुरान को हासिल करने के लिए अपनी जुबानें जो है वो निशान को, अपनी जुबान मुबारक को जल्दी जल्दी हरकत देते कि मैं इसको जल्दी जल्दी हिफ्ज़ कर लूँ। फरमाया ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी जल्दी करने की, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी जल्दी करने की। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, महबूब अपनी जुबान को इतना हरकत ना दें। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुरआना, इसको पढ़ाना हमारे जिम्मे है, इसको जमा करना भी हमारे जिम्मे। फिर मेरे रब की मर्जी थी, मेरे रब ने जैसे जमा करना था, मेरे अल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से ये काम लिया और उनके दौर हुकूमत के अंदर इस कुरान को जमा किया। और जब जमा हुआ तो इसके हुफ़ाज़ और कुर्रा बने। अल्लाह अकबर, इसको लेकर के दुनिया के अंदर फैले, जहां धागे आलम में निकले। दुनिया को मजबूर होकर कहना पड़ा वही हुकूमतें जो इस्तेज़ा और मजाक कर रही थी, ठट्ठा कर रही थी। जब उन्होंने देखा इस कुरान की तिलावतें हुई, इसके कुर्रा बने, इसको लेकर के निकले, घर घर में इसका पैगाम पहुंचा। अल्लाह अकबर कबीरा, उन्होंने मजबूर होकर कहा कच्चे गड्ढे में जीतती नदियां चढ़ी हुई मजबूत कश्तियों को किनारा ना मिला। ये अल्लाह का कुरान ही था जिसने दुनिया के दिल जीती लिए। ये अल्लाह का कुरान ही था जो तमाम उलूम पे भारी, ये अल्लाह का कुरान ही है जिसने तमाम दुनिया के उलूमों को, टेक्नोलॉजी को दबा के रख दिया है और लाजवाब करके रख दिया है। कुरान हकीम की आयत है, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि हमने इंसान को मट्टी से पैदा किया है, मट्टी में ले जाएंगे, मट्टी से उठाएंगे, अपने सामने खड़ा करेंगे। दुनिया की जितने भी साइंस और उसके शोबे और दुनिया के जितने भी उलूम हैं इस आयत के सामने घुटने टेक के बैठे हुए हैं। वजह क्या है? कहते हैं जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान किया है कि मट्टी से पैदा किया है, मट्टी में ले जाएंगे, मट्टी में ले जाएंगे। इसकी समझ नहीं आती। वो अफराद जिनकी कब्रें बन गई वो तो समझ आती है, ठीक है अल्लाह उनको मट्टी में ले गया, लेकिन वो अफराद जिनकी कब्र ही ना बन सकी, जिनको जानवरों ने निगल लिया, जिनको जो है वो परिंदे नोच के ले गए, हमने कहा दोस्त तूने देखा नहीं है, कब्रें उनकी भी बनी है, शायद तेरी निगाह ने नहीं देखा। तासुब की ऐनक को उतार, रब के कुरान को पढ़। ये कुरान हावी है, ये बारी है, दुनिया के तमाम उलूम को ये मुहीत है। रब के कुरान का इनकार मत कर, कब्रें उनकी भी बनी है, जानवरों ने खाया, परिंदों ने नोचा, जब उनको हजम किया, जब वो माल हजम करके उन्होंने बाहर निकाला, वो जमीन में आके मिला कि नहीं, उसके ज़र्रात बने कि नहीं। कहते हैं कि जिनको मछलियों ने निगल लिया, हमने कहा ठीक है निगल लिया, लेकिन जब वो मछलियों ने निगला और निकाला, पानियों के जरिए, मद्दो जज़र के जरिए मेरी और आपकी जमीनों में पहुंचा और जमीन में आके मिला कि नहीं। रब के कुरान का यही वादा है, वफ़ीहा नुईदुकुम, इस मट्टी में लुटाएंगे। और मेरे रब की मर्जी है जिस अंदाज से मर्जी इस मट्टी में लुटाए। अल्लाह अकबर कबीरा, ये रब की कुदरत है, ये रब कर सकते हैं, रब इस बात पे कादिर है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों से 4 परिंदे ज़बह करवा करके उनके गोश्त को आपस में मिक्स करवा करके पहाड़ की मुख्तलिफ जगहों पे रखवा करके और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जुबान से उनको आवाज दिला करके उनको अपनी अपनी लाइफ और जिंदगी दे सकता है। वो रब तेरा तुझे जो है वो कल क़यामत के दिन उठाने पे भी कादिर है। अल्लाह अकबर। वो हदीस याद नहीं कि बेटों को वसीयत करके मेरा बेटा मुझे जला देना, बेटों ने जलाया था, पानियों में बहाया था, राख बना करके हवा में उड़ा दिया, लेकिन रब इस बात पे कादिर, रब ने उसकी राख को लिया, पानियों में जब बहाया था उसे भी लिया और उसी शक्ल के अंदर वफ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम, उसी जो है खूबसूरत शक्ल के अंदर बना करके अपने सामने खड़ा कर लिया। इस कुरान की आयत का इनकार मत कर, अहादीस का इनकार मत कर, अलहाकुमुत तकासुर, इन आयत का इनकार मत कर, कबूर के हवाले से जितने भी आयत हैं उनका इनकार मत कर, रब के कुरान की जितनी भी आयत हैं उनका इनकार मत कर। ये कुरान हावी है, ये कुरान बारी है, इसका कोई मुकाबला नहीं। दुनिया को इस कुरान ने हिला के रख दिया है, दबा के रख दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह
अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कुरान को सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए, इस कुरान के उस अंदाज से तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए जिस अंदाज से ये नाजिल हुआ है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्ब अतर पे नाजिल किया है। हुआ कलामुल्लाहि तआला अल मुअजिजुल मुनज़्ज़ल बिवासितति जिब्रील अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल महफूज फिस सुदूरी अल मक्तूब फिल मसाहिफी वल मनक़ूल बित तवातुरी वल मुतअब्बद बितिलावती वल मबदू बिसूरतिल फातिहति वल मख्तूम बिसूरतिन नासी। आइए आखिरी बात, इस कुरान को ना अपने घरों की बहार बनाएं। आपके बच्चे कुरान हकीम पढ़ें, आप अपने बच्चों के सामने कुरान हकीम की तिलावत का एहतिमाम करें, क्योंकि ये जो नई जनरेशन है इसमें वही करना है जो आप करते हैं, जो वालिदैन करते हैं, इसने वालिदैन को देख करके आगे बढ़ना है। अगर आप सुबह के वक्त कुरान हकीम की तिलावत करेंगे, आपके बच्चे देख रहे हैं, जो आप करेंगे वही करेंगे। ये नहीं है कि आप जनाब सिगरेट पिए और आपके बच्चे मिसवाक करें, ये हो नहीं सकता। आप नमाज फर्ज भी ना पढ़ें और उम्मीद करें कि हमारे बच्चे तहज्जुद गुजार हो गए, ये नहीं हो सकता। आप जो है वो गालियां निकाले और समझे कि बच्चे कुरान की तिलावतें करेंगे, ये नहीं हो सकता। अगर पहाड़ पे खड़े होकर के अल्लाह अकबर कहोगे, अल्लाह अकबर लौट के आपके कानों में आएगा। अगर वहां खड़े होके गाली दोगे तो गाली लौट के आपके कानों में आएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अपने बच्चों को जो दोगे वही आपको लौट करके मिलेगा। इसीलिए उनके कुरान की तरबियत करें, कुरान के मुताबिक उनको चलाएं, जिस तरह कुरान कहता है उसके मुताबिक। इस मोबाइल से जान